آپ کی ایج 25 یا 30 سال کی ہے پر آپ لگتی 35 کی یا 40 کی ہیں، کیوں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو آج میں اسی پہ بات کروں گی اور آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے راز بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو یقین کریں کہ آپ خود اپنی زندگی میں ایک تبدیلی دیکھیں۔ تو وہ کون سی ایسی راز ہیں اور ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ آپ اپنی عمر سے بھی زیادہ لگتی ہیں؟ تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ اگر آپ ویڈیو پہ آ چکے ہیں تو لاسٹ تک آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور اتنے زیادہ پیار کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں آپ میری آج کی روٹین دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا ٹاپک۔ آپ کو تھم نیل سے اور سٹارٹنگ میں تو پتہ چل ہی گیا ہوگا ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ اگر آپ کی ایج 25 کی ہے یا 30 کی ہے اور آپ 35 یا 40 کی لگتی ہیں، کیوں لگتی ہیں؟ دیکھیں، آپ جتنے بھی مہنگی کریمیں لگا لیں، آپ جتنی بھی اچھی اپنی ڈائٹ کر لیں، جتنا بھی اچھا آپ اپنا لائف سٹائل بنانا چاہتی ہیں، لیکن یقین کریں کہ ان سب کا کوئی بھی فائدہ نہیں جب تک آپ اپنے اندر جو چیزیں ختم نہیں کریں گی۔ آپ جتنی بھی مہنگی کریمیں لگا لیں، آپ جو بھی کر لیں، آپ نے ہمیشہ اپنی عمر سے زیادہ ہی نظر آنا ہے اور بہت جلد آپ کی صحت پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں۔ تو وہ آپ کی کون سی ایسی عادتیں ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ اگر آپ یہ چیزیں اپنا لیتی ہیں، یہ باتیں مان لیتی ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم سکن کیئر پہ بھی بات کریں گے میں کسی اور ویڈیو میں، اور اس کے علاوہ اپنے لائف سٹائل کو امپروو کرنے کی بھی کچھ طریقے ٹپس آپ سے شیئر کروں گی۔ وہ کون سی نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اگر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو خود کو اپروو کرنا چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ جتنی آپ کی ایج ہے اسی میں آپ پرکشش نظر آئیں، خوبصورت نظر آئیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ عادتیں جو آپ کے اندر ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ شکایتیں، گلے شکوے کرنا، ناراضگی، یہ سب ختم کر دیں۔ سب سے پہلے تو آپ آتے جاتے جو بھی انسان آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، آپ اس کو بتا رہی ہیں کہ آپ کتنی پریشان ہیں، آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، آپ اپنی زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتی ہیں اور کچھ اور ہو رہا ہے۔ یہ جو شکایتیں، گلے شکوے ہیں، ان کو ختم کر دیں۔ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو سکتا۔ یقین کریں کہ آپ اپنی سکی بہن کو، ماں کو، ہسبینڈ کو، سب کو اپنی پریشانیاں بتائیں گی نہ، تو میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے، یا میں پریشان ہوں، یا میں بیمار ہوں، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی آپ سے بور ہو جائیں گے۔ وہ بھی سوچیں گے کہ یار اس بندے کا کیا مسئلہ ہے کہ اس کو ہر وقت گلے شکوے ہیں اپنی زندگی میں، وہ بھی آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دیکھیں، کسی کو بھی اتنی پرواہ نہیں ہوتی جب تک آپ اپنی خود کیئر نہیں کرو گے، وہ آپ اپنی پرواہ نہیں کرو گے تب تک کسی نے بھی نہیں کرنی۔ تو یقین کریں، یہ مسئلے اپنے تک ہی رکھیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ نے بلا وجہ ہے نا کہ دکھ اپنے اندر پال رکھے ہیں نا، یقین کریں کہ یہی آپ کو اندر سے ختم کر دیں گے۔ چیزیں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اکیلی نہیں ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، ہمیشہ پرفیکٹ کی تلاش مت کریں کہ میرے بچے پرفیکٹ ہونے چاہیے، میرا ہسبینڈ پرفیکٹ ہونا چاہیے، میرا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، پرفیکٹ ہو، دوسروں سے اچھا طرح ہو میرا گھر۔ یہ دیکھیں، پرفیشن جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے بچے زیادہ تمیزدار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے اس سے بھی زیادہ سمجھدار، تمیزدار ہوں۔ آپ کے اثر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی عادتیں بہت اچھی ہیں، آپ اور کسی کے ہسبینڈ کو اس میں سے اچھی عادتیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی ڈریس دے دیا اس کے، آپ کے کسی دوست نے اس سے بھی اچھا ڈریس پہننا ہو، اس نے اچھے طریقے سے کیری کیا ہو، یہ جو پروفیشن کی تلاش ہے نا، یہ آپ کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے مسٹیک ہو سکتی ہے، ہمیں برائیاں ہو سکتی ہیں، ہم میں خامیاں ہو سکتی ہیں، کسی نہ چیز کی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پروفیشن کی جو تلاش ہے نا، یہ آپ کو تھکا دے گی۔ یقین کریں، آپ مجھے ایک بات تو بتائیں کہ اس دنیا میں کون ہے جو پرفیکٹ ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے؟ کون ہے جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے؟ کوئی پیسے کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی رشتوں کی وجہ سے دکھی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ختم کرتے ہیں۔ پھر جو تیسری عادت ہے نا، پرانی باتوں کو یاد کر کے دکھی ہونا۔
دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا، جو بیت گیا سو بیت گیا، اس کو ہم بدل نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ اپنا فیوچر کو بدل سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا امیر ترین انسان بھی اپنے ماضی میں جا کے اس کو نہیں بدل سکتا، اور دنیا کا کوئی بھی ایسا غریب انسان نہیں ہے کہ جو اپنے فیوچر کو نہ بدل سکتا ہو۔ تو اپنے فیوچر کو بدلنے کے لیے محنت کریں، لیکن فیوچر میں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اپنے آج میں زندہ رہیں، آپ نے کل کی پریشانیوں کو اپنے گلے لگایا ہوا ہے، کیوں؟ آپ یادوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ ایسا بیہودہ کام کیا تھا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کے لیے رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جائیں، اگر باتیں ضروری ہیں تو رشتہ بھول جائیں۔ یہ گلے لگا کے رکھنے والی باتیں نہیں ہیں کوئی بھی۔ نمبر 4 پہ جو آپ کی عادت ہے، جب آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں نا، دیکھیں آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ بھی آپ کے قابو میں رہے، آپ کے بچے بھی آپ کے کنٹرول میں رہیں، سسرال والے بھی آپ کے کہنے پہ چلیں، اور سسرال میں بیٹھی ہوئی ابھی فون پہ میکے والوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کی بات بھی ابھی تک آپ کی مرضی سے چلیں، آپ کے ماں باپ بھی آپ کی مرضی سے چلیں، بھائی بھی آپ سے پوچھ کے ہر کام کریں، ماں باپ بھی آپ سے مشورہ لیں۔ دیکھیں آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کا اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت بچتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پھر آپ کے پاس کوئی بھی وقت بچتا ہوگا کہ جس میں آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے، اپنی کیئر کرنی ہے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے کچھ سوچنا ہے، اس پہ محنت کرنی ہے۔ پھر تب دوسروں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں بس لگی ہوئی ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں نا جو آپ کو تھکا رہی ہیں، جو آپ کے فیس پہ نظر آتی ہیں۔ آپ جب بھی آپ کی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہو تو وہی ٹینشن، وہی ڈپریشن آپ کے فیس پہ نظر آتا ہے۔ دوسروں کو تو یہی چیزیں نا جو آپ کو آپ کی ایج سے زیادہ نظر دکھا رہی ہے، کیونکہ آپ کے فیس پہ ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ نیکسٹ جو آپ کی عادت ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں نا خود کو اگنور مت کریں۔ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے اویلیبل رہتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح دوسروں کے کام آ کے، دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کی مدد سے کر کے دوسروں کو خوش کر سکتی ہیں۔ دیکھیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ کو ان کا خیال رکھیں، ان کی کیئر کریں، لیکن سب سے پہلے آپ خود کی کیئر کریں، خود کا خیال رکھیں، پھر یہ اپنوں کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو اگنور کر دیں۔ آپ کا تماشا بنا رہے ہیں، آپ کو سوری بولنے پہ مجبور کر رہے ہیں، تو پھر آپ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کیوں اویلیبل رہتی ہیں؟ ایسے لوگوں کو خوش کیوں کرنے کے چکر میں آپ رہتی ہیں اور آپ کو کوئی بھی بھول جاتی ہیں؟ تو یہی چیزیں ہیں نا جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے، اور یہی پریشانی آپ کے فیس پہ نظر آتی ہے۔ آپ کی سکن جو ہے نا اس پہ جڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہی چیزیں ہیں نا۔ پھر 6 جو عادت ہے، 6 نمبر پہ کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ تنقید کرتی ہیں دوسروں کے اوپر۔ کسی کے گھر چلی گئی ہیں، اس پہ تنقید کر رہی ہیں، آپ کے گھر کی صفائی نہیں ٹھیک، آپ کے بچوں کو تمیز نہیں ہے، آپ کا ہسبینڈ کی یہ عادت ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ نیگیٹو چیزوں میں ہوتی ہے، نیگیٹو چیز ہوتی ہے جو آپ کو یقین کریں کہ آپ کو آہستہ آہستہ نا آپ کے پھر ہمیشہ ہر کسی کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچتے ہیں، تنقید کرنا بند کر دیں۔ اگر کسی کے گھر کی صفائی اچھی نہیں ہے، کسی کے بچوں کو تمیز نہیں ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ اپنی طرف، اپنی زندگی کی طرف توجہ دیں۔ آپ دوسروں میں چھوٹی چھوٹی جب برائیاں نظر آتی ہیں، ڈھونڈتے ہیں نا، یقین کریں کہ آپ کو پھر کسی کی بھی اچھائی نظر نہیں آتی۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پریشان رکھتی ہے، آپ کو غصہ دلاتی ہیں، اور جب غصہ انسان کو زیادہ آئے نا تو وہ اس کے فیس پہ نظر آتا ہے۔ ہمیشہ ایسے وقت میں انتظار میں مت بیٹھیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کب کسی کو آ کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو آ کے کہے گا کہ میں آج بہت اچھا وقت ہے، آج تم نے زندگی میں جو بھی پلانس کیے تھے تم کر لو۔ کسی وقت نے کسی دن آ کے آپ کے کان میں کسی نے نہیں کہنا کہ آج کا دن بہت اچھا ہے، یہ کام تم کر لو۔ کوشش کریں بہتر بنانے کی، اپنی زندگی کو پروف کرنے کی کوشش کریں۔ جس دن آپ نے کوشش شروع کر دی نا وہی آپ کے لیے اچھا وقت ہے، ورنہ یہ اچھا وقت ہے کہ جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ کبھی بھی نہیں آنا۔ پھر آپ کے اندر یہ جو احساس کمتری ہے نا، نیگیٹو سوچ، خود کو ہمیشہ دوسروں سے کم سمجھنا، یہ ختم کر دے۔ دیکھیں ہر انسان میں پہلے بھی بولا ہے کہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، تو آپ کے اندر بھی ہوگی۔ تو اس چیز کو آپ نے اگر وہ تبدیل ہو سکتی ہے تو آپ اس کو تبدیل کریں، خود کو پروو کریں۔ ہمیشہ یہ جو آپ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں نا، میرا گھر پیارا نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، میرے بچوں کو تمیز نہیں ہے، یہ چیزیں جو آپ نے سر پہ سوار کی ہوئی نا یہ آپ کو
وقت سے پہلے قبر کی طرف لے جائے گی۔ یقین کریں کہ آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ بدل نہیں سکتی، جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ ان کو لے کے بھی پریشان ہو رہی ہیں، اس چیز کا بھی آپ کمپیریزن کر کے سوچ میں فرض کریں کہ آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے، اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کو آپ کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اس کو لے کے آپ کیوں ڈپریشن میں جا رہی ہیں، آپ کو اپنا کمپیریزن ہی لوگوں کے ساتھ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کے بچوں کی، آپ کے ہسبینڈ کی، آپ کے گھر میں ہر چیز دوسروں سے الگ ہے، آپ کی قسمت الگ ہے دوسروں سے۔ آپ صرف کیا کر سکتی ہیں؟ آپ محنت کر سکتی ہیں، خود کا خیال رکھ سکتی ہیں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے سکتی ہیں، صرف یہ کر سکتی ہیں، وہ کریں تو یہ تھی وہ چند باتیں آتے جو آپ اپنے جتنی بھی مہنگی کریمیں لگا لیں، جو بھی کر لیں، لیکن یہ جو اگر آپ اپنا لیتی ہیں، آپ کے اندر یہ آتی ہیں، آپ نے ان کو نہیں بدلنا، تو یہی آتے ہیں نا ہماری وجوہات ہیں کہ جو آپ کے فیس پہ نظر آتی ہیں، آپ اپنی ایج سے زیادہ نظر آتی ہیں، تو پہلے ان عادتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہی پھر آپ اپنی سکن کیئر کر سکتی ہیں، اپنی ڈائٹ کر سکتی ہیں اچھی سی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر انسان خوبصورت ہے، اپنے آپ کو خود دوسروں سے کمتر مت سمجھیں۔ اسی کے ساتھ اپنی آپ ہی کو دے اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔